سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت النبی کی 21ویں قسط میں خوش آمدید۔ 20ویں قسط کے اندر ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ رکھا تھا فتح مکہ کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مکہ کے اندر داخل ہوئے اور پھر فتح مکہ جو ہے وہ سن 8 ہجری کے اندر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کچھ دن قیام کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ کے اندر موجود ہی تھے، تو جو قریبی قبائل تھے ان کی خون جو ہے اس کے اندر ایک ابال آیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو مکہ کے مشرکین تھے، قریش جو ہیں، وہ خانہ کعبہ کی حفاظت نہیں کر سکے اور وہ اس طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکے کہ جس طریقے سے ان کو مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ تو ان کی یہ غیرت یہ جاگی کہ ہم اٹھیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے کہا کہ ہم ان کے لشکر کا مقابلہ کریں گے، اور جس خانہ کعبہ کو انہوں نے ہمارے بتوں سے جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے بتوں کو توڑا ہے اور اس کو خالی کیا ہے، ہم اس گھر کو دوبارہ بتوں سے بھر دیں گے۔ اور اس کے لیے یہ قبیلے تھے دو، بنو ثقیف اور بنو حوازن۔ یہ بہت جنگجو قبیلے تھے، عرب کے اندر ان قبیلوں کے حوالے سے معروف تھا، اگرچہ کہ تعداد کے لحاظ سے یہ دیگر قبائل سے کوئی بہت زیادہ وہ بڑی تعداد نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ان کا جنگ کا طریقہ کار تھا اور جو ان کا انداز تھا، اس وجہ سے یہ جنگجو قبیلے کے طور پر مشہور تھے۔ لہٰذا ان قبائل نے یہ طے کیا کہ ہم اٹھیں گے اور ہم جا کے اپنے اس عزت کا اور ناموس کا جو ہے وہ ان سے بدلہ لیں گے۔ تو اس کے لیے ان کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا مالک بن عوف۔ تو یہ جو ہے اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد ایک لشکر اس نے ترتیب دیا اور مکہ کا اس نے رخ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لشکر کی اطلاع ملتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ تو وہ جو 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے آیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ وہاں پہ موجود تھے، اور جو نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت جو ہے وہ اس موقع پہ لی تھی تمام لوگوں سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو تمام ہی تقریباً بڑے گھرانوں کے یا قبائل کے جو لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 2,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مکہ سے بھی مل گیا، تو اس لحاظ سے مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 12,000 کا لشکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف جو ہے وہ نکلا، جو کہ غزوہ حنین کے حوالے سے یہ واقعہ مشہور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہاں سے لے کے نکلے۔ مالک بن عوف جو تھا، جو اس کا سردار تھا قبیلہ بنو حوازن کا، اس نے ایک اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ اس نے اپنے لوگوں کو جب جمع کر لیا تو ساتھ میں اس نے حکم دیا کہ تمہارے جتنے بھی مویشی ہیں وہ بھی، اور تمہارے بیوی بچے جو ہیں ان کو بھی میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اس پہ لوگوں نے کہا کہ کیا تمہاری عقل جو ہے وہ ماری گئی ہے کہ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو کہ تم جنگ میں جا رہے ہو اور اپنے مویشی بھی ساتھ لے کے جا رہے ہو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ اگر یہ تمہارے بیوی بچے تمہارے ساتھ ہوں گے تو لشکر کے جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اگر ہمیں فتح ہو گئی تو ہی ہمارے یہ گھر والے اور ہمارا یہ جو مال ہے، اسباب ہے، یہ سارا محفوظ رہے گا، اور اگر ہمیں شکست ہوتی ہے تو پھر یہ سارا کچھ جو ہے وہ مال غنیمت بن جائے گا۔ اس وجہ سے یہ پوری جاں فشانی سے لڑیں گے، پوری بے جگری سے لڑیں گے۔ اگرچہ کہ اس معاملے پہ اس کے ساتھ جو اس کے چند دیگر جو بزرگ اس کے سردار تھے وہ اس کے اوپر راضی نہیں تھے، لیکن مالک نے جو ہے اس پہ تمام لوگوں کو راضی کر لیا، دیگر لوگوں کو، اور اپنے لشکر کو اسی حالت میں لے کے نکلا کہ ان کے ساتھ ان کے مویشی بھی تھے اور ان کے خاندان کے لوگ بھی موجود تھے۔ یہ تمام لشکر جو ہے یہ جب نکلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری صحابہ کو دی کہ بہت جلد جو ہے یہ سارا مال و اسباب اور یہ لوگ جو ہیں وہ تمہارا مال غنیمت بنے گا۔ صحابہ جب مکہ سے نکلے تو اب منظر یہ تھا کہ ایک لشکر کا جو آپ وہ دیکھیں کہ اس کی جو جھنکار تھی اور جس طریقے سے وہ پورے اسلحے سے لیس ہو کے وہ لشکر جب پورے جاہ و جلال سے نکلا اور دور تک جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، تو اس کی وجہ سے خاص طور پہ جو نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے اندر ایک زوم آ گیا، یا ایک یوں سمجھے کہ تھوڑا سا فخر کی جو ہے وہ ان کے دلوں میں یہ رمق جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور اس پر انہوں نے کہا کہ اب تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ الفاظ انہوں نے کس وجہ سے ادا کیے تھے؟ اپنی کثرت تعداد کو دیکھ کے، اللہ کے آسرے پہ نہیں، مطلب اللہ کے آسرے کی تو اس کے اوپر کرنے کی بجائے انہوں نے اس کثرت تعداد کو جو ہے وہ اپنی طاقت مانا۔ اور جب یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ ناپسند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی اس موقع پہ کیا۔
جب یہ لشکر بہرحال حنین کی طرف بڑھا تو مشرکین نے اس موقع پہ جو بنو حوازن کے لوگ تھے انہوں نے ایک بڑی کامیاب حکمت عملی اپنے لحاظ سے جو ہے وہ جنگ میں وہ اپنائی. وہ یہ تھی کہ حنین کا جو علاقہ تھا اس میں ایک راہداری تھی, ایک راستہ تھا جس کے قریب جو ہے وہ اونچے پہاڑ تھے اور بیچ میں ایک تنگ راستہ تھا, اور آگے جا کے حنین کا جو ہے وہ کھلا میدان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے اسی راستے سے ہو کے حنین کے اندر داخل ہونا تھا. تو قبیلہ حوازن کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے زبردست قسم کے جو تیر انداز تھے وہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر بٹھا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر جو ہے وہ اس سے لا علم تھا کہ اس طرح کا کوئی حملہ جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹیوں سے ان کے اوپر ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کو لے کے اس طرف گئے اور اس راہداری سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا لشکر جو ہے وہ اس میں داخل ہو گیا, تو اسی وقت وہاں کے جو تیر انداز تھے انہوں نے ایک زوردار مسلمانوں پر تیروں کی جو ہے وہ حملہ کیا, اور ایک تیروں کی بوچھاڑ جو ہے وہ مسلمانوں پر آئی. تو یہ تیروں کی بوچھاڑ جو ہے وہ جب مسلمانوں پر آئی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فوراً اس سے ایک دم ان کے اوپر یہ جو سمجھیں کہ بدحواسی سی مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ چھا گئی. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اچانک حملہ, اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایسے لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے ابھی صرف اسلام قبول کیا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے وہ لوگ ابھی نہیں گزرے تھے, اور ان کی ایمان کی حالت جو ہے وہ ویسی نہیں تھی جیسی دیگر صحابہ, تو وہ لشکر میں موجود تھے. تو جیسے ہی یہ ایک زوردار حملہ ہوا تو وہ لوگ کہ جو ذرا ابھی ایمان کی اس سطح پہ نہیں پہنچے تھے تو وہ فوراً خوف زدہ ہو گئے اور وہ پیچھے کی طرف پلٹے, یہاں تک کہ انہوں نے پورے اس لشکر کے اندر ایک بھگدڑ مچا دی, اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا لشکر جو ہے وہ پیچھے کی طرف دوڑنے لگا. اور اس صورت میں مشرکین کا حملہ اور زیادہ سخت ہوا, کیونکہ ان کو اپنی فتح جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوگی کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں, اور انہوں نے ان کے تعاقب میں اپنے حملے کو مزید بڑھا دیا. یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ اللہ کے رسول تھے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت کے اندر جو بہادری اور شجاعت کا عنصر رکھتے تھے کہ پورا لشکر جب اس کا رخ موڑ گیا اور تیروں کی بوچھاڑ ہے جو لشکر کے اوپر جو ہے وہ آ رہی ہے, اور اس صورت میں سب سے آگے مطلب آپ دیکھیں کہ سر فہرست جو ہے وہ لشکر کے کمانڈر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جس اونٹنی پہ جس خچر پہ سوار تھے وہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑھائے چلے جا رہے تھے. مشرکین جو ہیں وہ آگے آ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی طرف جا رہے تھے اور اپنے صحابہ کو جو ہے وہ بلا رہے تھے کہ آؤ میری طرف آؤ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ انا النبی لا کذب, کہ میں وہ نبی ہوں کہ جو جھوٹا نہیں ہوں, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, آؤ میری طرف آؤ. اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشرکین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملے کے لیے آگے اتنی تیزی سے بڑھے کہ جو صحابہ تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کی جو لگام تھی اس کو پکڑتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دشمنوں کے گھیرے میں نہ آ جائیں. تو جب یہ صورتحال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خود پکارا وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے, ان سے کہا کہ اے عباس تم لوگوں کو آواز دو. اور اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آواز لگائی تو جب انہوں نے وہ الفاظ ادا کیے کہ اے بیت رضوان والو, اب یہاں پہ بیت رضوان کو یاد کریں, صلح حدیبیہ کے اندر یہ بیعت ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پہ صحابہ کے ساتھ یہ بیعت لی تھی کہ تم موت تک آخری دم تک جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے, یہ بیعت وہ کر چکے تھے. جب آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آواز لگائی کہ اے بیت رضوان والو آؤ اپنے رسول کی طرف, تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہی یہ کہتے ہیں کہ پھر منظر یہ تھا کہ لوگ اس طرح پلٹے کہ جس طرح گائے کا بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی طرف جو ہے وہ پلٹتا ہے, اور یہاں تک کہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے نیزوں سے اور اپنے تلواروں سے اپنی سواریوں کا رخ جو ہے وہ موڑنا شروع کیا, اور جس کی سواری جو ہے وہ نہیں مڑی تو اس نے وہ جانور جو ہے وہ چھوڑ دیا, وہ اس سے اچھل کے جو ہے وہ اتر آیا اور پیدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنا شروع ہوا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک مٹی جو ہے وہ مٹھی بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور وہ مشرکین کی طرف پھینکی, اور وہ مٹی جو ہے وہ ان سب کی آنکھوں میں جو ہے وہ چلی گئی, اور اس کے بعد مسلمان دوبارہ پلٹے. اور اس کے بعد جو مسلمانوں کا پلٹنا تھا وہ یقیناً اس آواز میں جو ایک ان کو اپنا عہد یاد آیا, اور اللہ کے ساتھ انہوں نے جو عہد باندھا تھا وہ جب ان کو یاد آیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. وہ ایک لمحے کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیفیت ضرور تھی, لیکن اس لمحے کی کیفیت کو اسی دوران انہوں نے تصحیح اس کی, اور اس کے بعد صحابہ جو ہیں وہ دوبارہ آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, اور اس کے بعد اتنا زبردست حملہ کیا گیا کہ چند ہی جو ہے وہ تھوڑی ہی دیر کے اندر پورا کا پورا لشکر جو ہے وہ ان کا دوڑنا شروع ہوا, اور مسلمانوں نے جو ہے وہ مشرکین کا تعاقب کرنا شروع کر دیا. اب وہ قبیلہ جو اتنی بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا تھا, اتنے جاہ و جلال سے آیا تھا, اس کی بھی اگر آپ کیفیت دیکھیں تو جب صحابہ پلٹے ہیں تو وہ رک نہیں سکے,
پھر وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ قدم پھر ٹکتے نہیں تھے لوگوں کے ہمارے سامنے، جو انہوں نے شکوہ جو نظم ہے اس کے اندر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، تو وہ صورتحال وہاں پہ پیدا ہوئی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو وہاں پہ فتح ہوئی، اور یہ قبائل کے جو لوگ تھے یہ 3 اطراف میں پھیل گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف دستے جو ہے وہ بنا کے ان کے پیچھے روانہ کیا، اور ان میں سے سب سے بڑا جو قبیلہ بنو حوازن کے لوگ بھاگے تھے، ان میں سے سب سے بڑا گروہ جو ہے وہ طائف کی وادی میں چلا گیا، اور جو طائف کا قلعہ ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے پناہ لی۔ قرآن کی آیات جو ہیں وہ بڑی خوبصورت یہ غزوہ حنین کے حوالے سے جو ہے وہ نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے حنین کے دن جو ہے وہ تمہاری مدد کی، جب تمہاری کثرت رائے نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا اور وہ تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اور اس کے ساتھیوں پر سکینت نازل فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیات جو ہیں وہ سورہ غزوہ حنین کے حوالے سے نازل ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ غزوہ حنین کے سب سے بڑا سبق جو اس کے اندر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کثرت تعداد کو اپنی طاقت مانا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا مسلمانوں کو سبق دیا کہ اگر تم مجھے زیرو کرو گے تو تم خود زیرو ہو جاؤ گے، اور وہ کیفیت کہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا ہونے کے باوجود، یعنی آپ اس سے پہلے کے غزوات دیکھیں تو کبھی بھی اتنا بڑا لشکر نہیں ہوا، اور یہاں پہ اتنا بڑا لشکر اور مشرکین کا لشکر تعداد میں مسلمانوں سے کم تھا، اور وہ لشکر جو ہے وہ مسلمانوں پہ ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ ایک فتح کے قریب تھا، یہاں تک کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان کی طرف پلٹ آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑا لیسن اس وقت جو دیا ہے، یہ آج بھی ہم پہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں یا کثرت تعداد کو گنتے ہیں۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو غزوہ بدر بھی پھر ہوگا، اور اگر ایمان اللہ پر جو ہے، جو اللہ پہ بھروسہ ہے ہمارا، اس کے اندر اگر کمزوری ہوگی تو حنین کا دن ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب کیا ان لوگوں کا۔ تو جس گروہ نے جا کے طائف کے اندر پناہ لی تھی تو انہوں نے وہاں پہ جا کے قلعے کو بند کر لیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے پاس جو ہے ان کا وہ مال غنیمت تو آ گیا، اور اس مال غنیمت کے اندر جو ہے وہ کثیر تعداد جانوروں کی بھی تھی، قیدیوں کی بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو وہیں چھوڑا اور اس کی تقسیم نہیں کی، مطلب جو غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کو مال غنیمت ملا اس کی تقسیم وہاں نہیں کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف بڑھے۔ طائف کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے تو طائف کے لوگوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا تھا، تو مسلمانوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ حصار توڑا جا سکے، لیکن وہ حصار ٹوٹا نہیں۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ 20 دن یا 40 دن تک یہ محاصرہ طائف کا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اقدامات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے کہ جس سے امید تھی کہ یہ حصار ٹوٹے گا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منجنیق کا استعمال کیا، اور منجنیق کے ذریعے سے دیواروں میں سوراخ کرنے میں مسلمان کامیاب ہو گئے، لیکن جب مسلمان اس کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے تو ان کے اوپر پتھروں سے اور تیروں سے اتنا زبردست حملہ کیا گیا کہ وہ صحابہ کی ایک تعداد جو ہے وہ اس کے اندر شہید ہو گئی۔ اس وجہ سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے وہ کارگر ثابت نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا طریقہ کار استعمال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے طائف کے لوگ جو ہیں وہ قبیلہ حوازن کے لوگوں کو نکال دیں۔ طائف کے لوگوں کے جو باغات تھے، خاص طور پہ جو ان کے انگوروں کے باغ تھے، وہ اس قلعے سے باہر تھے، اور وہ ان کی پیداوار کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، اور ان کو بہت مال و دولت جو ہے وہ وہاں سے ملتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ واحد موقع ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ بڑے پیمانے پہ یہ عمل نہیں کیا گیا، یہ صرف ایک تنبیہ کے لیے، صرف ایک خوف دلانے کے لیے، ایک دہشت طاری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ان انگوروں کے باغات کو آگ لگاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جگہ کے اوپر حکم دیا کہ تاکہ یہ صرف ایک پیغام تھا، ایک دھمکی تھی ان کو کہ اگر تم نے یہ محاصرہ ختم نہ کیا، کیونکہ وہ غداری کر کے آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا، اور اب وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ وہ لوگ اس حصار کو وہ توڑ دیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کو جلانا شروع کیا تو وہ تھوڑی زیادہ تعداد میں وہ باغات جو ہے اس میں آگ پھیل گئی، تو اس وجہ سے جو طائف کے لوگ تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطے دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس عمل کو روک دیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو بڑھانا چاہتے بھی نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو رکوا دیا۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں نے حصار نہیں توڑا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اور اس میں طریقہ کار اختیار کیا، حکمت عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، وہ بڑی کارگر رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو غلام ان لوگوں کے پاس موجود ہیں، اگر وہ وہاں سے بھاگ کے مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے گا، یعنی وہ غلام جو وہاں پہ موجود ہیں، طائف کے پاس اور حوازن کے لوگ تھے، ان کے جو غلام تھے، ساری عمر غلام جو ہے اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں اس دور کے اندر تو وہ تو بڑی ظلم کی چکی میں پستا تھا، اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک جانور سے بھی کم تر ہوتی تھی، اور پوری عمر وہ اس بات کے لیے زور لگا دیتا تھا کہ کسی طریقے سے اس کو آزادی مل جائے۔ جب یہ اعلان غلاموں کے اس میں کانوں میں یہ بات گئی تو انہوں نے وہاں سے
دیواریں پھلان کے جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو گئے، اور 23 کے قریب غلام تو وہاں سے آ بھی گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس سے ان کے حوصلے جو ہے وہ مزید پست ہوئے، اور طائف کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے کمزور ہوئے، لیکن محاصرہ جو ہے وہ پھر بھی جاری رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اندر داخل نہیں ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشاورت کی۔ اچھا، اب اس مشاورت کے اندر صحابہ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کی رائے یہ تھی کہ ویسے تو جب کسی فوج کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے تو اس کا خاتمہ کیے بغیر پھر محاصرہ توڑنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ فوج پلٹ کے آپ پہ حملہ کر سکتی ہے، لیکن یہاں پہ ساتھیوں کا خیال یہ تھا کہ ہم نے ان کے خاندان کے لوگوں کو چونکہ قیدی بنا لیا ہے، اور ان کے بہت سارے لوگ تو پہلے ہی غزوہ حنین کے اندر جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، اور یہ ہتھیار بھی چھوڑ چکے ہیں، تو اس وقت ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ ہم پر کوئی اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو ساتھیوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور وہ لوگ ہم پہ دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے، تو ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور پھر کسی اور وقت میں اگر انہوں نے کوئی ایسی طریقہ کار اختیار کیا یا ایسی دشمنی دکھائی تو پھر ان کے اوپر حملہ کیا جا سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے واپس آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مال غنیمت کی تقسیم کا ارادہ کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی مال غنیمت کو فوراً تقسیم نہیں کیا، رحمت للعالمین تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مال غنیمت کے اندر بنو حوازن کے 6000 قیدی تھے، ان کے جو خواتین اور بچے تھے وہ 6000 کی تعداد میں وہ قیدی بنائے گئے تھے، تو وہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تعداد میں جب لوگوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ لوگ صلح کے لیے آئیں گے یا رحم کی مدد جو ہے وہ اپیل کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ان کو دے دیں گے، لیکن کئی دن انتظار کے باوجود وہ لوگ نہیں آئے، اور ادھر سے صحابہ جو ہے وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ تو نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ تو بے چین تھے اس کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مال غنیمت کو جو ہے وہ تقسیم کیا۔ اس مال غنیمت کی تقسیم کے اوپر ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے میں انصار کے اس غزوہ فتح مکہ اور غزوہ حنین، غزوہ طائف کے اندر دو ایسے واقعات پیش آئے جو ایک طرح سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جذباتی واقعات ہیں۔ ایک تو وہ موقع تھا کہ جب فتح مکہ کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا تھا، تو صحابہ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، انصار کے دل میں، کہ شاید اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انصار کیا مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں یہ بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں لگتا ہے کہ آپ واپس نہیں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب تو مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو اس پہ انصار بہت خوش ہوئے تھے۔ یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کے اندر مال غنیمت کے حوالے سے جو باقاعدہ ایک مد موجود ہے اس کو کہتے ہیں تالیف قلب، جو ایسے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہوں یا جن کے مسلمان ہونے کا امکان موجود ہو تو ان کی مالی امداد کی جاتی ہے تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ اسلام کے ساتھ مزید جڑ جائیں۔ تو جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کا تعلق زیادہ تر وہ تمام لوگ مکہ سے تھا ان کا تعلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے ایک مال غنیمت میں سے ایک بڑا حصہ ان کو دیا۔ یہ منظر جب انصار نے دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اور ان میں سے چند لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے ہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چونکہ ان کے اپنے رشتہ دار ہیں، قریش کے لوگ ہیں، مکہ کے لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہاں سے تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو اتنا بڑھا چڑھا کے مال غنیمت دے رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم بھی اس طریقے سے کیا تھا۔ مال غنیمت بہت بڑا تھا، اس وقت 6000 تو میں نے آپ کو بتایا کہ قیدی تھے، 24000 اونٹ تھے اس مال غنیمت میں اور 40000 بکریاں تھیں اس مال غنیمت میں۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقسیم کرنا شروع کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے غنی ہو کے اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا تھا کہ یہ بات وہاں پہ مشہور ہو گئی تھی کہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تقسیم کرتے ہیں کہ گویا ان کو فقر کا جو ہے کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ اور بدو جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایسے درخت کے پاس روایات میں آتا ہے کہ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کے آپ سے مانگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میری چادر چھوڑو، میری چادر چھوڑو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو وہ بھی میں شام ہونے سے پہلے تمہارے اندر جو ہے وہ تقسیم کر جاؤں گا۔ تو اس پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے ایک زیادہ مقدار میں مال غنیمت دیا تو اس میں جو انصار کے دلوں میں بات پیدا ہوئی تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جو ہے وہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ جو انصار ہیں وہ آپ کے اس حوالے سے، اس طرز عمل پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریش کے لوگوں کے حوالے سے اپنایا ہے، اس پر یہ خیال ان کے دل میں جو ہے وہ پیدا ہوا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی وجہ سے یہ معاملہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سعد تم کیا سوچتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بہرحال اللہ کے رسول میں بھی تو اپنی قوم کا ایک فرد ہوں
یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ خدشہ تو میرے دل میں بھی موجود ہے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے۔ یہی وجہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس حکمت کو آ کے بیان کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اچھا تم اپنے انصار کے لوگوں کو ایک جگہ پہ جو ہے وہ جمع کرو، اور وہاں پہ ان کو جو ہے وہ جمع کیا گیا، ایک خاص ایک گھاٹی کے اندر جو ہے وہ انصار کے لوگ سارے جمع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں صرف انصار کے لوگ ہوں۔ چند مہاجرین جو ہیں وہاں پہ آئے، ان میں سے کچھ وہاں موجود رہے، باقیوں کو واپس بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد ایک روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک اونچی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ چادر باندھی گئی دھوپ کی روشنی سے وہ بچنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ منظر اب پیش آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انصار ہیں کہ جن کے ساتھ وہ بیعت عقبہ ہوئی تھی، اور آج وہ ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی، اور وہ خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ اے انصار، میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ تم نے اپنے دلوں میں یہ بات، تمہارے دلوں میں یہ بات آئی ہے کہ شاید میں نے لوگوں کو جو مال و دولت دیا ہے وہ تم اس وجہ سے سوچتے ہو کہ میں نے اپنے رشتہ داروں اور اپنی قرابت کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ تو انصار خاموش تھے۔ اس کا مطلب، خاموشی کا مطلب یہی تھا کہ ان کے دلوں میں یہ بات موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ جو طرز گفتگو اپنایا وہ حکمت و دانائی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا، انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انصار، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ گمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی؟ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ایک دوسرے کا دوست بنایا، اور تم سب لوگ جو ہے وہ محتاج تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے غنی کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا کیے تو تمام انصار نے کہا کہ بالکل اللہ کے رسول، آپ نے سچ فرمایا، ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کا دوست بنایا، ہم محتاج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غنی کیا، اور ہم گمراہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی۔ اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تم کیا جواب دیتے ہو؟ تو انصار اس پہ خاموش رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انصار کی طرف سے جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انصار، تم بولو، اور جب تم یہ بولو گے تو بالکل سچ بولو گے اور تمہاری ہر بات سچ مانی جائے گی۔ تم کہو کہ اے اللہ کے رسول، کہ جب آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا تو ہم نے آپ کی، جب آپ کو جھٹلایا گیا تو ہم نے آپ کی اطاعت کی، جب آپ کو اپنے وطن سے نکالا گیا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور جب کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تو ہم وہ لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار، جب تم یہ بات کہو گے تو بالکل سچ کہو گے۔ لیکن اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ ادا کیے وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انصار، تم اس دولت دنیا کی وجہ سے، اس دنیا کی دولت جو میں نے کچھ لوگوں کو اس وجہ سے دی تھی تاکہ ان کے دل اسلام کے لیے نرم ہو جائیں اور وہ مسلمان ہو جائیں، اس کی وجہ سے تم نے اپنے دلوں میں یہ بات پال لی۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ تو اپنے ساتھ اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں اور تم اپنے ساتھ اپنے ڈیروں میں محمد رسول اللہ کو ساتھ لے کے جاؤ؟ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر ایسا ہو کہ پوری دنیا ایک راستے پہ چلے اور انصار دوسرے راستے پہ چلے تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، انصار پر رحم فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ادا کرنے کی دیر تھی کہ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، صحابہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور ان کی داڑیاں تر ہو گئیں کہ ہم کیا سوچ رہے تھے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دلوں کے اندر کیا بات پالی تھی، اور انہوں نے، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کیا بات پالی تھی، کہ کس طریقے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت، اپنے جذبات کا اظہار اپنے انصار، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی انصار کے ساتھ، اس کا اظہار اس موقع پہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تمام انصار نے پھر یہ صدا بلند کی کہ رضینا رضینا، ہم راضی ہوئے، ہم راضی ہوئے، ہمیں یہ منظور ہے کہ لوگ تو بھیڑ اور بکریاں لے کے جائیں اور ہم اپنے ڈیروں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جائیں۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے غمزدہ تو تھے لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ انہوں نے وہ راہ پا لی تھی، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پا لیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جس کو ملے اس کی زندگی اور اس کی یہاں کی زندگی، چاہے دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی، وہ یقیناً ایک بابرکت زندگی ہوگی۔ اور انصار اس کے بعد جب گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ اپنے ساتھ لے کے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد کو اس طریقے سے نبھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس
उसी मदीना के अंदर इन्हीं अंसार के दरमियान थी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत फरमा के गए थे कि तुम अंसार से मोहब्बत करना, इनका ख्याल रखना, क्योंकि एक ऐसा वक्त आएगा कि इस मदीना के अंदर दीगर लोग बढ़ते चले जाएंगे और अंसार की तादाद कम होती चली जाएगी। और बिल्कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद ऐसा ही हुआ, अंसार की तादाद बहुत कम होती चली गई थी। और एक ऐसा दौर भी आया था कि मुसलमान जो हैं वो एक दूसरे को बताया करते थे, बताना पड़ता था कि ये वो घर हैं कि जो अंसार के घर हैं। उनकी बड़ी तादाद या तो ग़ज़वात के अंदर शहीद हुई या दीन की तबलीग के लिए वो दुनिया में निकल गए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिशन उनके हवाले किया था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी उम्रें खपा दी। ग़ज़वा हुनैन में माल गनीमत की तकसीम के हवाले से एक अहम बात ये नोट कर लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान जब माल गनीमत तकसीम कर दिया तो उसके बाद कबीला बनु हवाज़न के लोग आ गए और उन्होंने आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की कि हमारे कैदी और हमारा माल जो है वो हमें वापस कर दिया जाए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था, और अब अगर तुम मेरे ख़ानदान के हवाले से बात करो तो वो कैदी जो मेरे ख़ानदान में है या मेरे पास जो माल है वो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सहाबा के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब उसका एक ही तरीका है कि तुम मस्जिद में आओ और वहाँ पे आके तुम ऐलान कर दो कि हम मोमिनीन को अल्लाह के रसूल की तरफ और अल्लाह के रसूल को मोमिनीन की तरफ अपना सिफारशी बनाते हैं, तो उसके बाद मैं सहाबा से बात करूँगा। तो उन्होंने इसी तरीके से किया और आके मस्जिद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने आके मस्जिद में ये ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद सहाबा से ये कहा कि तुम इनके कैदियों को अगर वापस कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इस पे सहाबा ने, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया कि मैं अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो हैं उनकी तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि हम अपने कैदी वापस करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करने से दीगर सहाबा ने भी उनके कैदी वापस करना शुरू कर दिए। चंद कबाइल के लोगों ने कुछ इससे थोड़ा सा ये हिचकिचाहट का इजहार किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जो कोई इनके कैदियों को वापस करेगा तो इसके बदले में अगले ग़ज़वा के माल गनीमत में से उनको 6 गुना दिया जाएगा। इस तरीके से जितने भी कैदी कबीला बनु हवाज़न के थे वो उनको वापस कर दिए गए थे और कोई एक कैदी भी मुसलमानों के पास नहीं रहा था। अलबत्ता माल गनीमत का जो माल था तो वो मुसलमानों के पास रहा, जो मवेशी जानवर वगैरह थे और हथियार वगैरह थे वो मुसलमानों के पास मौजूद रहे। तो इस तरीके से नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि उनके कैदियों को वापस किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कैदी को एक एक चादर दे के तोहफे के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों को उनके कबीले के अंदर वापस किया। और यही वो वाक़या है कि जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा जो है वो आती हैं, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी। तो वो जब आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर जो है वो उनके लिए बिछाई, जिस पर वो बैठी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इज़्ज़त से उनको उनके कबीले में वापस कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आज हमने सुना है इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली किस्त जो है जो मैं आप लोगों के सामने कल जो आपके सामने पेश होगी वो बड़ी अहम किस्त है। उसके अंदर आपके सामने ऐसी मालूमात पेश की जाएंगी जो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुमकिन है कि उनकी नज़र से ना गुजरी हों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत के अंदर मईशत का निज़ाम क्या बनाया था, फॉरेन अफेयर्स का निज़ाम क्या था, पुलिस का निज़ाम क्या था, तालीम का निज़ाम क्या था, इंटेलिजेंस का निज़ाम क्या था, म्यूनसिपलिटी का निज़ाम क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से कानून क्या दिया, दस्तूर क्या दिया, आइन क्या था उस रियासत का। ये तमाम ऐसे मौज़ूआत जो आज की हुकूमतों और रियासतों के अंदर जो सवाल जिनके ऊपर मौजूद हैं और लोग हिदायत उसमें लेना चाहते हैं, रहनुमाई लेना चाहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिल वाक़े इस दुनिया के अंदर इन तमाम अमूर के अंदर हमारे लिए एक रहनुमाई मुकर्रर फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज़ अमल से वो सारी चीज़ें करके दिखाएं। इंशाअल्लाह अगली 2 किस्तें जो हैं वो इस हवाले से बड़ी ज़रूरी होंगी और आपसे उम्मीद है कि आप उन किस्तों को ज़रूर देखेंगे। उसके अंदर हम ये तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना है उस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी, सलाम उस